اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا 14 نومولود اور جس طرح سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں، پتہ نہیں ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی. ایک ماں جسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، جس طرح وہ فیملی بچہ کنسیو ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ماں 9 ماہ اسے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اس کے بعد وہ ڈیلیوری کے پین سے گزرتی ہے، پھر پوسٹ مارٹم ایشو ہوتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا بچہ اس طرح چلا گیا، آپ سوچیں اس فیملی پہ کیا بیت رہی ہوگی. وہ فیملی اس سے بہت سارے سوال لے کر کھڑی تھی. وہ یہ سوچی تھی ہم اپنا بچہ یہاں پر لینے آئے تھے، صحیح سالم، کہاں ہے ہمارا بچہ. ایسے میں یہ متاثرہ فیملیز جب وفاقی وزیر کے سامنے آئی، ان کے ذہنوں میں بھی سوال تھے. وہ سوال جب انہوں نے پوچھے، اور ظاہر ہے وہ دکھی تھے، ان کے جذبات جس طرح کے تھے اس کو اسی طرح سے ایڈریس کیا جانا تھا، لیکن وفاقی وزیر ان سے مخاطب کیسے ہوئے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں کوئی مسئلہ حال نہیں ہے. یہاں صرف تبصرے ہوتے ہیں، کیمرے کے سامنے آئے فوٹو بنے کے نہیں ہوتا. یار کیا بات کرنی ہے؟ اب وہ واپس آئیں گے، اب وہ واپس آئیں گے، اس سے بڑی جگہ ہے کوئی؟ یار یہ نہیں ہو سکتا. یہ 47 کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں اور یہ آگے ہمارا علاج کریں گے. یار سوچ دیکھنا پڑتا ہے. ناجائز طریقے سے آئی ہوئی حکومت کوئی جائز کام نہیں کر سکتی. لہٰذا اس سے کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ یہ ناجائز طریقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرنی ہے. ایسے تماشا لگا رکھا ہے آپ نے. یہ ناجائز ہے، یہ 47 کی کوشش ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. جناب مصطفیٰ کمال صاحب جب وہاں پر تشریف لے کے گئے، ابھی ہم آپ کو دوسری بھی فوٹیج دکھاتے ہیں جس میں وہ برہم ہو گئے. ہوا کیا کہ ایک شخص نے وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا، تو وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب کے مزاج سے ہم خاصے واقف ہیں. ان کا مزاج تھوڑا تبدیل ہو گیا، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا ٹون چینج ہو گیا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ تم بھی تصویر بنانے آئے ہو، تم یہاں پہ آ جاؤ، آپ تصویر بنوانے آئے ہو، یہاں پہ آؤ، یہاں پہ آؤ. باقاعدہ مصطفیٰ کمال صاحب کا وہاں پر ٹون چینج ہو گئی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خواتین جو سی سیکشن کروائے وہاں پر زمین پہ بیٹھی رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں، آپ کے پاس آپ نے جا کے ان کی دادرسی کرنی تھی، آپ نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا تھا، آپ نے ان کے دکھ بانٹنا تھا. جبکہ آپ کی ٹون یہ ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہیں اور آپ وہاں پر الجھ رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ بھی، آپ وہاں پر جو احتجاج کرتے ہیں وہاں پر لواحقین ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی الجھ رہے ہیں، اور یہ آپ کی ٹون ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم ماضی میں بہت بارہا دیکھ چکے ہیں اس طرح کی ویڈیوز. مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ والی انٹریکشنز ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. ابھی وہ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پر ہوا کیا اس وقت. تو یہ جناب ہمارے ملک کا افسر شاہی نظام ہے کہ جہاں پر ایک اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، وہاں پر جب منسٹرز نے وزٹ کرنا شروع کیا تو پروٹوکالز دیکھے ہم نے ان کے. وہ اپنی 2-3 کروڑ کی ٹھنڈی گاڑیوں سے نکل رہے تھے، ان کے پروٹوکال کی لوگوں کو سائڈ پہ کیا جا رہا تھا، ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی تھی. جب وہ آتے تھے ان کو پھر بریفنگز دی جاتی تھیں. شاید آج سے پہلے بریفنگ کبھی نہ دی گئی ہو. غالباً وہ ایک بزرگ شخص تھے جو مخاطب تھے، اور وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو ہے اس کو لے کر لوگوں کا ریاکشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا، ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے ایم نیوز کا دی رپورٹرز، اس میں اینکر اشفاق اسحاق ستی وہ ایک واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ منسٹر صاحب کو پسینہ آ گیا. مطلب عام شہری تو دادرسی کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں، عام شہری تو پوچھ رہا ہے کہ جی میں کیا کروں، کہاں سے مجھے انصاف ملے گا، میرا بچہ ایسے کیوں چلا گیا. لیکن منسٹر صاحب کو جب پسینہ آیا تو پھر کیسے دوڑے لگیں. تو وہ کیا واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں، ذرا یہ دیکھتے ہیں. علی وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب جب گئے، بڑے محترم ہیں، وزیر ہے، وفاقی وزیر، تو جب گئے تو ایک تو فلائٹ لے کے گئے تھے تو ان کو پسینہ آ گیا، اور وہاں پر جو اسٹاف کی دوڑیں لگیں ٹیشو پیپر ڈھونڈنے کے لیے کہ صاحب کو پسینہ آ گیا. میں حیران پریشان کہ لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، کلاسیں ہو رہی ہیں، خواتین بھاگ رہی ہیں، مرد بھاگ رہے ہیں کہ جی صاحب کے لیے ٹیشو چاہیے، وہ ٹیشو کیوں نہیں لے کے آ رہے. اللہ اکبر. That was the priority that I saw there at the PIMS hospital، جو کہ پاکستان میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 2 بڑے ہسپتالوں میں سے ہے. اور والدین کو کیا، ان کے آنسو پہنچنے کے لیے ان کو وہاں پر کھڑا رہنے کی اجازت تک بھی نہیں دی گئی. تو ستی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر پمز ہاسپٹل میں موجود تھے، کہ جب جناب مصطفیٰ کمال صاحب تشریف لے کے آئے تو گرمی تھی، سنس ان کو پسینہ آ گیا. اور جب ان کو پسینہ آیا تو پھر دوڑیں لگ گئیں لوگوں کی. کس چیز کے لیے؟ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ٹیشو چاہیے. تو جناب کے لیے ٹیشو ڈھونڈنے کے لیے سب کی دوڑیں لگ گئیں. خواتین بھی بھاگ رہی ہیں، سیکرٹریز بھاگ رہے ہیں، ڈاکٹرز بھاگ رہے ہیں، عملہ بھاگ رہے ہیں کہ ٹیشو باکس چاہیے. اور آپ سوچیں کل ہم جب سارا دن یہ خبر رپورٹ کر رہے تھے، ہمیں زمینوں پہ بیٹھی ہوئی خواتین روتی بلک نظر آ رہی تھی گرمی میں، پسینے کے اندر، جن کے سی سیکشنز ہوئے ہوئے تھے، ان کے نومولود ان سے لختے جگر بچھڑ گئے، وہ زمینوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. لیکن جناب جب آئے تو ان کی ٹیشو کے لیے دوڑیں لگ گئیں پھر سب کی.
تو یہ پرائرٹیز ہیں. اب آپ اس کے بعد اندازہ لگا لیں کیا کہا جا سکتا ہے. اس وقت ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب. اور بخاری صاحب کل ہم نے دیکھا شہر رحمان صاحبہ اور پیپلز پارٹی کا وفد ان میں بھی شامل تھے, انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے. تو سب سے پہلے میں انیشلی ریمارکس جاننا چاہوں گی. بہت شکریہ بخاری صاحب بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ نے تو وہاں آنکھوں دیکھا, یہ حال دیکھا کہ وہاں منظر کیا تھا, کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی, کیا کوتاہیاں آپ کو لگتی ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم نے کمیٹی تو بنا دی ہے جن میں ذمہ داروں کا تعین ہوگا, سیکرٹری ہیلتھ کو بھی معطل کر دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کافی ہے, یہ تمام تر ایکشن جو لیا گیا ہے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ میں نے کل وزٹ کیا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑا یہ دلخراش واقعہ ہے, ہمیں دکھ ہوا یہ سارے وہاں پہ صورتحال دیکھ کے, اور پھر 14 نومولود جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے. اور پھر جس طرح ان کے کیبنٹ کے ممبرز وہاں پہ وزٹ کیا, اور جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے وہ آپ نے ابھی بتا دیا میڈیا پہ کہ کس طرح وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, تو یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا ان کا. شیورلی مجھے یہ پتا ہے کہ 1984 میں یہ ہاسپٹل جیپنیز گرانٹ کی وجہ سے یہاں بنا تھا. اینڈ آئی اسٹل ریکال کہ میں اس کے انوگریشن میں بھی موجود تھا کہ بینگ اے پریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ بار ہندوز وقت. تو 84 سے آنورڈ ابھی تک جب پیمز بنا, اور منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 35 لاکھ کی آبادی ہے, تو میرا سوال ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی, آج 3 سیٹس ہیں, ہسپتال صرف 2, ایک پولی کلینک اور پیمز ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو سبجیکٹ ہے ہیلتھ کا یہ ڈیوالو ہو گیا ہے, یہ پروونسز خود مینٹین کرتے ہیں. اور 2011 کے بعد یہ آپریشن جو ہے اس کا ہسپتالوں کا اس کی فنکشننگ, اس کی ایڈمنسٹریشن پروونسز کرتے ہیں. وفاق کے سطح پہ صرف 2 ہاسپٹل ان کے پاس, اور یہ آج تو یہ بھاگ کے گئے ہیں. ان 2 ہسپتالوں میں کتنی دفعہ وزٹ کیا ہے اس منسٹر صاحب نے, کتنی دفعہ ان کو ایگزامن کیا ہے کہ اس میں فیسلٹیز کون سی ہے کون سی نہیں ہے, اس کے بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا. لیکن یہ تو ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ جہاں پہ 3 کانسٹیچوئنسیز ہو گئی ہیں, ہسپتال وہی 84 سے آنورڈ 2 ہی ہیں, کیوں نہیں آپ نے ہسپتال بڑھائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جب یوسف گیلانی پرائم منسٹر تھے, ہم نے NIH میں ایک نیا ہاسپٹل دیا, ہم نے ایک باراکوب میں ہاسپٹل دیا, اب وہ فنکشنل نہیں ہے, بند کر دیے گئے. تو میرا یہ سوال ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے احتساب کے لیے پیش کیا, ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ اٹ. لیکن یہ اپنی منسٹری کو لک آفٹر نہیں کرتے, ان اسپتالوں کو لک آفٹر نہیں کرتے, کراچی اور سندھ کی پالیٹکس میں انوالو رہتے ہیں, وہاں پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی یہ اپنی جرت کی بات. یہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کر دیتے کہ جی آئی ٹیک دی رسپانسبلٹی, بجائے رسپانسبلٹی دینے کے یہ جواز پیش کر رہے ہیں. اور لیکن جس صورتحال سے دیکھیں, آپ نے خود بھی دیکھا کہ کوئی نرس, کوئی ڈاکٹر, کوئی امپلائی وہ افیکٹ ہوا اس آگ سے, یا کسی کو بچاتے ہوئے کسی کو کوئی ہاتھ جلا ہو, کسی کو کوئی کپڑا جلا ہو. میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس خاتون کو, آرمی پبلک اسکول پشاور والی اس ٹیچر کو, جس سے اپنی جان دے دی اور بچوں کو بچاتی رہی. آپ نیئر بخاری صاحب, ایک چیز کل ہم نے دیکھی, ظاہر ہے حادثات ہوتے ہیں, سانحات ہوتے ہیں, اور جب وہاں پر متاثرین ہوتے ہیں, متاثرین سے جو ایکسچینج ہوا وفاقی وزیر کا, اس کو لے کے کافی زیادہ غم و غصہ سوشل میڈیا پر پایا جاتا ہے. آپ کے خیال میں جو وہاں پر لوگ تھے ان کی داد رسی ہونی چاہیے تھی, ضرور ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ ان کے رویے پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بے جا سوال کیے گئے؟ کیا سوال پوچھنا وہاں پر صحافیوں کا حق نہیں ہے؟ کیا اگر وہاں پہ متاثرہ فیملی کچھ ان سے گزارشات کرنا چاہ رہی تھی, آپ کے خیال میں اوور آل ہاؤ ڈیڈ ہی ہینڈل دی سچویشن؟ اس لیے جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, پہلی بنیادی بات تو ہے کہ ان کے پاس پیشنس ہونا چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے. اور پھر اس قسم کا ایشو جب جہاں پہ 14 معصوم بچوں کی جان چلی گئی اور ان کے پیرنٹس اور لوائکین, ایک بڑا سوالیہ نشان تھا. اور اس پہ بجائے رسپونڈ کرنے پہ اپنی جسٹیفیکیشن دینے سے اور اگریسو ہونے سے تو آبویسلی لوگ نالاں ہوں گے, اور یہ ایٹیچیوڈ کسی کو بھی پسند نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی اس کو. میں سب سے کمیٹی از ناٹ سفیشینٹ, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے.
اور جو کرمنل نیگلیجنس کا ذمہ دار ہو نوکری فارغ کر رہا ہے از ناٹ سفیشینٹ. ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ اس کا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہو, تاکہ آنے والے دنوں میں جو افسر شاہی ہے وہ اپنی ذمہ داریاں آئین قانون کے مطابق ان کو نبھائے. لیکن یہاں صورتحال یہ دیکھی گئی کہ 2 اسپتال وفاقی حکومت نہیں سنبھال سکی, وفاقی وزارت 2 اسپتال نہیں سنبھال سکتی, اور ان کے جو فنڈز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کا بھی لوگ حساب مانگ رہے ہیں. بخاری صاحب لیکن یہاں پر سوال ایک یہ بھی جنم لیتا ہے کہ آپ جو پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی بھی تو اتحاد میں بیٹھی ہے مرکز کے ساتھ, تو اگر آپ اتحادی ہیں تو ذمہ داری آپ لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے, اور اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو پھر آپ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو کل آپ نے دورہ کیا, جو بریفنگز آپ کو ملی, پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ جی نہیں بخاری صاحب, جی آپ نیر بخاری صاحب کی لائن کٹ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ ان کی آڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو دورے کل ہوئے یہ پچھلے پورے سال میں کیوں نہیں ہو پائے. 22 ارب روپے کا بجٹ, 22 ارب پچھلے 3 سالوں میں پیمز اسپتال کو دیے گئے, اور وہاں پر بیسک سپرنکلرز ہی نہیں موجود تھے. آٹومیٹڈ سپرنکلرز جو ہوتے ہیں, جو آپ کسی بھی 3 سٹار ہوٹل میں بھی جائیں نا, وہاں پر بھی نصب ہوتے ہیں, اسموک ڈیٹیکٹرز بھی لگے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر جب ہم بجٹ سن رہے ہیں 3 سالوں میں 22 ارب کا بجٹ, اس سال بھی جو بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے, اس کے بعد یہ انتظامات وہاں پر ہونے چاہیے تھے. دوسری بات یہ کہ نیر بخاری صاحب سے سوال بھی یہ تھا کہ بھئی اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں جو اپوزیشن ہے ان کی اپنی ایک سیاسی والا مسئلہ الگ ان کا چل رہا ہے. عوامی ایشوز پہ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہو. پیپلز پارٹی اتحادی ہے, سوال تو اٹھا رہی ہے, لیکن کیا انہوں نے یہ سوال اپنی اس حکومت سے پوچھے ہیں جن کے وہ اتحادی ہیں, جن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ظاہر ہے وہ بہت سارے مراحل طے کر کے حکومت میں موجود ہے, لیکن کیا یہ وہ ایشوز نہیں ہیں, یہ وہ ڈیبیٹ نہیں ہے جن پر بات ہونی چاہیے, جن پر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے عوامی نوعیت کے معاملات پر, کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے, عوام کی سیفٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے. یہ بہت سارے سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں, یہ سوال تو ظاہر ہوتے رہیں گے. اب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے وہ کیا ہمیں مزید صورتحال بتاتی